إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خداوند عالم نے اپنی توحید کے لیے اس کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ قائم فرمایا. ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر برادری اور ہر خاندان کے لیے لکل قوم ہاد، فرمایا ہر ایک کے لیے کوئی ہادی میں نے ضرور بھیجا، رہبر اور رہنما بنا کر کے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے میں نے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کو ڈرانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا. وقت کے نبی نے، وقت کے پیغمبر نے، وقت کے رسول نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی معرفت اور اپنی الوہیت اور اپنی شان کبریائی جتلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. لوگوں کو یہ جا کر کے بتلاؤ کہ درخت کے پتے پتے پہ، زمین کے قطرے قطرے پہ، ذرے ذرے پہ، پانی کے قطرے کچھ قطرے پہ لوگوں کسی کی نہیں، میری قدرت ہے، میری حکومت ہے. فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالی کا چلے گا. فرمایا ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، او بادشاہوں، او وزیروں، او گورنروں، ملک کے اقتدار والوں، بڑے بڑے امیروں، جاگیرداروں، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، فیصلہ میرا چلے گا. ذالک الدین القیم، میں مضبوط، میرا دین مضبوط، میرا فیصلہ مضبوط، میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ، میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے، پوری دنیا بدل سکتی ہے، مر سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، پر اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ایک دو پیغمبر نہیں، ایک دو رسول نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر، بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہادی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے.
کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں، صبح شام جس کے نام کو جپا جائے پکارا جائے اور کوئی نہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ، تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے شہر میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا۔ اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ ان کے آنے میں دیر لگے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا۔ خدا کی قسم، میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی۔ کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کے کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ ہزار برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا، میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے، نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا۔ علماء کرام نے لکھا، ادھر یونس علیہ السلام باز فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا باز کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا۔ لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ باز کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے۔ یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے۔ مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروباری نہیں سنتے، زراعت والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے، میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے۔
اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں، اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے؟ ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی مرا کرتے ہیں۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، امراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا براب البرا ہے، بے مثل بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، دیہات کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا، انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، او میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت او اللہ بود
گرچہ عزیز القوم عبداللہ بود. اور لوگوں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری. اللہ میاں ناراض ہو گیا. اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا. ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا، 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا. تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا. کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی نشان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی. پھر چنگے والے لوگ آخ جو ہوں نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی. اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا. آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے. سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پاس بیٹھے رہو. سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا. کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں. تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی، اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا. شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے. جو لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھی، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. چالیس دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا. ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے. 37 دن ہو گئے،
35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए हैं, अभी तो कोई आसार नहीं है। 40वां दिन आ गया, परवरदिगार आलम ने अजाब के बादल सामने कर दिए, आग के बादल, ताकि मेरे नबी का झूठ ना हो। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम की नाराजगी थी, मजाक उड़ा रहे थे लोग। 38 दिन हो गए, 39 दिन हो गए, 40वां दिन आया, अल्लाह पाक ने अजाब के बादल तो भेज दिए, मेरे नबी की जुबान सच्ची हो जाए, लोग यूं न कहें नबी खुदा का झूठ बोल गया। अजाब के बादल आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन से पहले ही इलाके से बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़े कि 40वें दिन अजाब आएगा नहीं, अल्लाह पाक नाराज जो हो गया, ये मुझे जलील करेंगे, मैं अल्लाह का नबी होकर कैसे गवारा करूंगा ये बात, लोग कहेंगे कि नबी झूठ बोलते हैं। बीवी बच्चों को लेकर के निकल पड़े, तने तन्हा, कौम नहीं, बिरादरी नहीं, खानदान नहीं। रास्ता चलते चलते एक दरख्त के नीचे जंगल में 2 बच्चे और बीवी को बिठाकर आप किसी काम के लिए तशरीफ ले गए। कोई शहजादा वहां से गुजरा, उसने यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को पकड़ लिया और उठा के ले गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वापिस आकर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? उन्होंने बतलाया, घोड़ों का एक दस्ता आया था, शहजादा था, जबरदस्ती उठा कर ले गए। हमारी अम्मा ने उनको बड़ा बतलाया, लोगों मैं पैगंबर की बीवी हूँ, नबी की घरवाली हूँ, अल्लाह के पास पैगंबर की घरवाली हूँ, मेरी इज्जत है, मेरी आबरू, पैगंबर की आबरू, और लोगों मुझे हाथ न लगाओ, नबी की आबरू, खुदा की आबरू। यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर चंद उनको समझाया, मगर वो जलील ना माने, बार बार उनको समझाया और यूं कहती चली गई, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, आए तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज, और तुम्हें ये भी पता नहीं मैं किसकी घरवाली हूँ, किसकी इज्जत हूँ, किसकी आबरू हूँ, पैगंबर की घरवाली हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा घरवाला खुदा का नुमाइंदा है। यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोनों बच्चे अकेले बैठे हैं, बड़े हैरान है, ये क्या मामला चल पड़ा, और मालिक तेरी नाराजगी की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना कौन है जो मेरी इज्जत की तरफ हाथ उठा सके। और सच फरमाने लगे, फिर गई तेरी जब नजरे करम, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का भेजा हुआ बरगुज़ीदा बंदा बैठा दरख्त के नीचे रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम फिर गई फिर कहाँ की आबरू। कैसी कैसी पाक दामनी और कैसी आबरू, जब तेरी रहम की चादर किसी के सर से उतर गई, फिर उसका जो हाल बने सो बने।
آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی؟ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، الہی تو ناراض ہو گیا، یہ میرا کیا حال بن گیا، ورنہ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے؟ تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گئی، اور سچ کہہ رہا ہے اللہ کا نبی، پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، پھر کہاں کی عزت، کہاں کی آبرو، کہاں کا تقدس، کیسی پاک دامنی۔ صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے، جس سے پار ہونا ہے۔ ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا، ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہر کے بیچ میں بھاور تھا، پانی چکر لگا رہا تھا۔ خدا کی خدائی تو دیکھو، یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے۔ ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے، غم میں، بیوی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے، میں نبی کی عزت کو کیا بنا؟ ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے، پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آتی ہے، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر، پیچھے سے آواز آئی، ابا، دردناک آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یک دم مڑ کے دیکھا، وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا۔ سنو جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں، اللہ کو تنگ کر، جنہوں نے سارا دین خود بنا لیا، جنازے خود بنا لیے، دعائیں خود بنا لی، درود شریف خود بنا لیا،